کر رہے ہیں جو ڈیٹا وہ ہر گھر سے کلیکٹ کر رہے ہیں اس کی ایک کاپی جو ہے ڈپٹی کمشنر آفس میں بھی رکھوائی جائے تاکہ اگر کوئی شخص اس کو چیلنج کرے تو ہم اس کو چیک کر سکیں. انکار کر دیا, کوئی ڈیٹا شیئر نہیں کیا گیا. ہمارے پارٹی کے عہدیداروں نے اگر کہیں پر اس نظام میں جو خرابیاں تھیں, خامیاں تھیں, اگر پراپرلی لوگوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا تھا, نشاندہی کی, تو لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ پورے کا پورا سینسس جو متنازع سینسس تھا اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے خود کروایا. یہ ان کا جھوٹ ہے اسد عمر صاحب کا. پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کووڈ سے متاثرہ لوگوں کو پیسے دینا چاہتے تھے, سندھ حکومت نے مخالفت کی. دوسرا جھوٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ کووڈ جب عروج پہ تھا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم اس ملک کے جو متاثر لوگ ہیں, جو غریب ہیں, ان کو پیسے دیں گے. اور پیسے دینے کے لیے انہوں نے پورے ملک میں مختلف مراکز قائم کیے اور ان مراکز پر ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پیسے تقسیم ہو رہے تھے. ہم نے اعتراض یہ کیا تھا کہ جناب کووڈ میں ایک طرف ہم نے لاک ڈاؤن لگایا ہوا ہے, ایک طرف ہم لوگوں کو ملنے نہیں دیتے ہیں, دوسری طرف آپ نے ہزاروں لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے. اس سے کووڈ کے پھیلنے کا اندیشہ ہے. اور بہتر طریقہ ہم نے ان کو بتایا کہ آپ کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا موجود ہے اور اس کے بینیفیشریز کے اکاؤنٹس موجود ہیں, آپ یہ پیسے براہ راست ان کے اکاؤنٹس میں ڈال دیں. یہ جو عقل کی بات سندھ حکومت نے کہی یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ ہم نے مخالفت کی. تیسری بات, کل پھر دہرائی, پہلے بھی دہراتے ہیں کہ جی 20 ارب روپے کی گندم جو ہے وہ غائب ہو گئی. ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ گندم غائب نہیں ہوئی. طریقہ کار یہ رہا ہے کہ مختلف جو فلور ملز ہوتی ہیں ان کو فوڈ ڈپارٹمنٹ کریڈٹ پر جو ہے یہ گندم فراہم کرتا ہے اور وہ پھر بعد میں پیسے دے دیتے ہیں. کچھ برس پہلے بہت ساری فلور ملز جو ہیں وہ اپنی ادائیگیاں نہیں کر سکیں, وہ ڈیفالٹ کر گئیں اور اس ڈیفالٹ پر نیب سے رابطہ کیا گیا اور نیب نے وہ ڈیفالٹ جو کر گئی تھی فلور ملز ان سے ریکوری کروائی ہے. تو یہ گندم غائب کرنے کی کہانی نہیں ہے, ایک اور جھوٹ بولا انہوں نے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو پی ٹی آئی کے ارسطو ہیں, مطلب یہ پی ٹی آئی کے اندر جتنے نالائقوں کی بھرمار ہے اس میں یہ نسبتاً پڑھے لکھے اور سمجھدار آدمی مانے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ہر مرض کی دوائیاں ہیں. اگر وہ اتنی بے وقوفی کی باتیں کریں گے اور اتنا جھوٹ بولیں گے, غلط بیانی کریں گے, تو باقی پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے جو نالائق, نائل اور چول قسم کے وزیر ہیں ان کی کیا حالت ہوگی. یہاں ایک سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا 2 دن پہلے, میں دوبارہ کر رہا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ تھا اور جو یہ منی بجٹ آیا ہے, کابینہ نے اس کی منظوری دی ہے. کابینہ میں ایم کیو ایم بھی بیٹھی تھی, کابینہ میں جی ڈی اے بھی بیٹھی تھی. یہ دونوں اپنے آپ کو صوبہ سندھ کے لوگوں کا مسیحا کہتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ ظالمانہ منی بجٹ پیش ہو رہا تھا کابینہ میں اور کابینہ اس کی منظوری دے رہی تھی تو ایم کیو ایم نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی, جی ڈی اے نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی. یہ اس ملک کے لوگوں پر جو مظالم پی ٹی آئی کی حکومت ڈھا رہی ہے, جو مہنگائی کر رہی ہے, جس کی وجہ سے بے روزگاری ہو رہی ہے, جس کی بنا پر لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اس جرم میں پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے برابر کی شریک ہیں. یہاں لوکل گورنمنٹ کے قانون کو بنیاد بنا کر تو احتجاج ہو سکتا ہے, لیکن گیس نہ ملنے پر احتجاج نہیں ہو سکتا, پیٹرول مہنگا ہونے پر احتجاج نہیں ہو سکتا, چینی کی قیمت 160 روپے کلو پر چلی جائے اس پہ احتجاج نہیں ہو سکتا, گندم کا بحران پیدا ہو جائے اس پہ احتجاج نہیں ہو سکتا, بے روزگاری بڑھتی جائے اس پر احتجاج نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دورہ معیار ہے کہ جہاں لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہوں اس پر ایم کیو ایم کے منہ سے آواز نہیں نکلتی, جی ڈی اے کے منہ سے آواز نہیں نکلتی, لیکن لوکل گورنمنٹ کا قانون جس کو ہم نے بہتر کیا ہے پہلے سے اس پر دکانداری چمکانے کے لیے روزانہ یہ احتجاج کر رہے ہیں. روزانہ آ کر جو ہے وہ کبھی کہتے ہیں سی ایم ہاؤس کے سامنے بیٹھیں گے, کبھی کہتے ہیں اسمبلی کے سامنے بیٹھیں گے. یہ ڈرامے بازی جو ہے یہ چلنے والی نہیں ہے.
میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کو اور ایم کیو ایم کو یہ یقین ہے کہ اب اگر 2-4 مہینے میں بلدیاتی الیکشن سندھ میں ہوتے ہیں تو ان کا حشر جو پی ٹی آئی کا حشر ہوا ہے کے پی کے میں اس سے برا حشر ہونا ہے. اس ذلت آمیز انتخابی نتائج سے بچنے کے لیے یہ پی ٹی آئی کی طرح بچنا چاہتے ہیں ایم کیو ایم والے بھی کہ کسی طرح جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ نہ ہوں, اور وہ عدالتوں کے سہارے لینا چاہتے ہیں, وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں سے وہ بچ سکیں. ایک اور صاحب سوری ذرا سندھ کے نئے صدر بنے. سچی بات ہے, جس دن مجھے پتا چلا کہ ان صاحب کو پی ٹی آئی سندھ کا صدر بنایا گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی. مجھے پتا تھا کہ جو پی ٹی آئی تھوڑی بہت رہ گئی ہے اس کا بھی یہ جنازہ نکال دیں گے. کل کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ جی صوبہ سندھ میں جو اگلی حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی. پتہ نہیں کیا کھا کر آتے ہیں, کون سا نشہ کرتے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. کے پی کے میں جہاں ان کو صوبائی اسمبلی میں 2/3 اکثریت ملی تھی, وہاں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان کا جو حشر ہوا ہے وہاں پر, بجائے اس کے کہ کوئی شرمندگی ہو, کوئی سبق سیکھیں, کوئی عقل کی بات کریں, اب وہ صوبہ سندھ میں کہتے ہیں کہ جناب ہم جو ہے حکومت بنائیں گے. وہ بھائی کینٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز کے نتائج تمہارے سامنے ہیں. یہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں جس علاقے میں پاکستان کا سب سے بڑا کینٹونمنٹ بورڈ ہے, کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ, یہاں پی ٹی آئی کے صدر پاکستان عارف علوی صاحب جیتے اور گورنر سندھ عمران اسماعیل جیتے. اور جب ابھی کینٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے, جو حشر ان کا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اور یہاں پر ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہے. ہم نے 8 ووٹ لیے ہیں اور پی ٹی آئی نے 2. NA 249 وفاقی وزیر کی چھوڑی ہوئی سیٹ پی ٹی آئی پہلے نمبر سے 6 نمبر پر اور پیپلز پارٹی 5ویں نمبر سے پہلے نمبر پر. PS 88 ملیر کی سیٹ پی ٹی آئی نے ووٹ لیے تھے 17,000 2018 میں, پیپلز پارٹی نے لیے تھے 22,000. اور ابھی جب بائی الیکشن ہوئے پیپلز پارٹی نے لیے 24,000, پی ٹی آئی نے لیے 6,000. خدا کو مانو بھائی, یہ کوئی دنیا کے اندر آؤ, لوگوں کے اندر بیٹھو, تمہیں پتہ چلے. میں تو انتظار کر رہا تھا فردوس شمیم نقوی کا, جس نے